گزشتہ جمعہ ہم یہی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جنت میں لے جانے والے صفات، تو اس پر دیکھو آنا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے، سب کو آنا ہے کہ جنت میں لے جانے والے صفات۔ تو اس میں سے ہم نے جو ہے 4 صفات، بلکہ جو ہے 5ویں صفت کا ابھی تذکرہ چل رہا ہے نا؟ آپ حضرات نے یاد بھی رکھے ہوں گے کہ بھائی 5ویں صفت کا اس میں تذکرہ چل رہا ہے، اور پہلی صفت تھی قد افلح المؤمنون، اسے یاد رکھتے جائیں آپ، اور اپنے آپ کو اس میں وہ صفت کو اپنے اندر میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی صفت تھی قد افلح المؤمنون، اپنے آپ کو ایمان والا بنانا۔ دوسری صفت تھی ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں کے اندر میں خشوع و خضوع کو پیدا کرنا۔ تیسری صفت تھی ہم فی صلاتہم یحافظون، علی صلاتہم علی صلواتہم یحافظون، یہ تیسری صفت، پورے 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، ایک چھٹی دوسرا پڑھ لیا ایسا نہیں، پورے 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، تیسری صفت۔ چوتھی صفت تھی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ بیکار کے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، جس کے دونوں معنی میں نے ذکر کیے تھے۔ یہ 4 صفات ہو گئے۔ اب 5ویں صفت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور وہ 5ویں صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ 5ویں صفت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، امت کو جنت میں جانا ہے، اور اللہ کے فرمان کے حساب سے جانا ہے، اور جنت الفردوس میں جانا ہے، جنت میں ہی نہیں جنت الفردوس میں جانا ہے، تو پھر یہ 8 کوالٹیز ہیں، تو یہ 8 کوالٹیز کو اپنے اندر میں پیدا کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا، آسان ہے نا بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تنظیم وہ تنظیم، یہ جماعت وہ جماعت، اگر آپ کو اس سے تکلیف ہے، لوگ بولتے رہتے ہیں ارے بھائی کس کا سننا، کہ بھائی جو ہے یہ جماعت کا سننا، کہ وہ جماعت کا سننا، وہ تنظیم کا سننا، کہ یہ تنظیم کا سننا، یہ مولانا کا سننا، کہ وہ مولانا، کس کا سننا؟ نہیں بھائی کسی کا بھی مت سنو، اللہ کا سنو۔ اگر اتنا کنفیوژن ہو رہا ہے تو اللہ کا سنو۔ سورہ مومنون میں اللہ نے 8 کوالٹیز ذکر فرما دیے، اب پھر اس میں بھی کوئی اعتراض ہے کیا؟ نہیں نا، کلیئر بات ہے کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے 8 کوالٹیز ذکر فرما دیے، اور کہا کہ یہ 8 صفات کو اپنے اندر میں پیدا کرو، جنت الفردوس میں جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ 8 صفات کو اپنے اندر میں پیدا کرنا ہے، اس میں سے 4 صفات ہم نے جو ہے قریباً 1 مہینہ 1.5 مہینے سے وہ 4 صفات کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اب یہ 5ویں صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے، جنت الفردوس میں جن کو جگہ ملے گی، تو وہ لوگ جو ہے زکوٰۃ کے ایسے ادا کرنے والے ہوں گے جیسے نماز کے ادا کرنے والے ہوں گے۔ میں نے کیا کہا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دینے والے، اللہ نے قرآن میں اتنا کہا، لیکن میں نے اس کے ساتھ میں ایک بات جوڑی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ملا کر کے ذکر فرمایا۔ ایسا اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ آدمی کو نماز پڑھنے میں شوق ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے میں آدمی کو شوق نہیں ہوتا، اور نماز پڑھنے کو آدمی بہت اہم سمجھتا ہے کہ یہ بہت مہتو عمل ہے، یعنی ایک بہت اہم عمل ہے، اور واقعی اہم عمل ہے۔ تو جتنا اہم عمل نماز ہے، اتنا ہی اہم عمل جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔
نماز میں اور زکوٰۃ میں ہم فرق نہیں کر سکتے، نماز میں زکوٰۃ میں ہم فرق نہیں کر سکتے۔ اور آج امت جو ہے، آپ سب کو دیکھو، میں بھی ہوں آپ بھی ہیں اس میں، سب آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، سب ہیں اس میں، پوری امت ہے اس میں، کہ جتنی اہمیت نماز کو دیتی ہے اتنی اہمیت زکوٰۃ کو نہیں دیتی ہے، زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے ہیں، اپنے مال کا حساب نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال والنساء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر قوم ایک امتحان سے گزاری جاتی ہے، ہر قوم کو ایک چیز سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں تو ہر قوم کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، ان کو امتحان لیا گیا ہے ان کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کو بھی آزمایا جائے گا، میری امت بھی آزمائی جائے گی، اس کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ کس چیز سے امتحان لیا جائے گا؟ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال والنساء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ، یعنی یہ کہ میری امت جس چیز سے آزمائش میں ڈالی جائے گی، جس چیز سے اس امت کا امتحان لیا جائے گا، وہ ہوگا مال۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ مال۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ المال والنساء، کہ مال اور عورتوں کے ذریعے سے اس امت کی آزمائش ہوگی، اس امت کا امتحان ہوگا، اس امت کو جانچا جائے گا کہ یہ مال میں کتنا اللہ کی طرف میں رجوع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس امت کے لیے مال کی محبت دل کے اندر میں بطور امتحان کے ڈالی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ مال کی محبت اس امت کے اندر میں بطور امتحان کے ڈالی گئی ہے، اور اللہ آزما رہے ہیں کہ تم اپنے مال کو کتنا جو ہے اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ میں اور جو ہے بے پرواہی کے ساتھ میں، سخاوت کے ساتھ میں خرچ کرتے ہو۔ یہی تمہارا امتحان ہے، اس امت کا امتحان ہے۔ اور اسی سے آزمائی جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھو کہ مال کا خرچ کرنا اچھے کاموں کے اندر میں امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے آسان نہیں ہے۔ بہت آدمی کھینچ کھینچ کر کے جو ہے وہ پیسے خرچ کرتا ہے، اور اپنی ضرورتوں میں جو اس کی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورتوں میں بے حد و حساب خرچ کرتا ہے، جو اس کی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے ایک میں آپ کو نقطے کی بات، پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنو اس بات کو۔ اللہ نے اس امت کے لیے مال کمانے کو روکا نہیں ہے۔ مال نہ کماؤ ایسا کوئی راستہ نہیں، مال کماؤ، خوب کماؤ، اور مطلوب ہے مال کمانا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں مطلوب ہے مال کمانا، مال کماؤ، کمانے سے اسلام نے نہیں روکا اور اس امت کو نہیں روکا گیا، لیکن جو ہے اس امت کو جس چیز سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا۔ دونوں باتیں، مال جتنا چاہے کماؤ، اور اگر صحیح راستے سے کمائیں گے، کسی عبادت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف مال کمانے کے راستے سے آپ جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین، حدیث میں آتا ہے
کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، غلط بات نہیں بولتا، تجارت میں اللہ کی قسم کھا کر کے جھوٹے کام نہیں کرتا، لوگوں کو دغا نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا، تو ایسا جو تاجر ہوگا وہ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ کس مذہب کے اندر میں یہ بات ہے بھائی؟ مال کمانا اس سے اسلام نے نہیں روکا ہے، یہ بات سمجھو۔ مال کمانے سے اسلام نے نہیں روکا ہے، خوب کماؤ، لیکن جس بات سے اسلام نے روکا ہے وہ یہ ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا۔ اس سے اسلام نے روکا ہے کہ مال جمع کر کے مت رکھو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی بیماری ہے، کینسر سے زیادہ بیماری ہے، کینسر سے زیادہ بڑی بیماری ہے۔ اس لیے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گن کر کے رکھتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ کلیئر ہو گیا کانسیپٹ اسلام کا؟ سب کو سمجھاؤ یہ بات۔ مال کمانا منع نہیں، مال کو جمع کر کے رکھنا یہ منع ہے۔ اور مال صرف آدمی مال ہی کمائے اور زیادہ کچھ عبادت نہیں کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا بہت ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، بس اتنا کر رہا ہے، جو فرائض ہیں وہ ادا کر رہا ہے، صرف مال کما رہا ہے، اور اس مال کے اندر میں اس نے اللہ کے حق کا خیال رکھا، تو وہ آدمی کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مال کماؤ۔ ہاں، اور فی زماننا، اس وقت میں، اب جس حال میں ہم چل رہے ہیں پریزنٹ سچویشن کے اندر میں، تو ہر مسلمان کو مال کمانے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ آج دور ایمان کی کمزوری کا ہے، آج دور ایمان کی کمزوری کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ آدمی کو فقر، تنگی، تنگ دستی، مال کی کمی اور غربت جو ہے وہ آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض مرتبہ ایمان کی کمزوری جو ہے، وہ آدمی جب ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر میں کمی ہوتی ہے، ایمان کے اعتبار سے ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، تو پھر جب جو ہے اس کے اندر میں مال کی کمی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، فقیری آتی ہے، غربت آتی ہے، تو جب کفر اس کو مال کی لالچ دیتا ہے تو یہ کفر کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آج وہ دور چل رہا ہے، آپ 100 سے مسلمانوں کو مرتد ہوتا ہوا ڈیلی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی 80 گھرانے جو ہے مظفر نگر کے اندر میں اس ہفتے کے اندر میں مرتد ہو گئے، 12 گھرانے، 80 افراد، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں ڈیلی؟ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ان کو جا کر کے پوچھو، نہیں صاحب مسئلہ ایسا ہے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں یہ ضروری ہے کہ بھائی مال کے کمانے کی فکر کی جائے، لیکن مال کے جمع کرنے کی فکر نقصان دہ ہے۔ یہ دونوں باتیں ساتھ میں، یہ مال کو کمایا جائے لیکن مال کو جمع نہ کیا جائے۔ اس لیے اب یہ مال کو کمانا بہت خوشی کی بات ہے، پیسہ آتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی رہتی ہے، اور آدمی جو ہے میں بہت اللہ کے پاس میں قریبی ہوں بھائی، اس لیے اللہ مجھے پیسے دے رہا ہے، تب الحمدللہ اور یہ سب بولتا ہے شروع میں، اور بعد میں بہت ہی پیسہ آنے لگا کہ بولے تو الحمدللہ
مسئلہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اکڑ کی تکبر کی باتیں شروع کر دیتا ہے. پھر مسجد چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے رسول کو بھلا دیتا ہے، رنگ رلیوں کے اندر میں لگ جاتا ہے، گناہوں کے اندر میں لگ جاتا ہے. مال کی کثرت صرف آدمی کو ان بیماریوں کے اندر میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مال کماؤ اور پھر مال کو خرچ کرو، جمع کر کے مت رکھو. مال خوب کماؤ اور مال خوب خرچ کرو. اس لیے خرچ کرنے کی ترغیبیں بتائی گئیں. تو اس میں جو ایک ضروری امر قرار دیا گیا وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض قرار دیا گیا. جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے زکوٰۃ کا دینا بھی فرض ہے. نماز میں اور زکوٰۃ میں آپ بالکل بھی فرق نہیں کر سکتے. جتنے اہتمام سے نماز آپ پڑھتے ہیں اتنے اہتمام سے آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، تاکہ آدمی کو اس کی عادت پڑے کہ اپنے مال کو غریبوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے. اس لیے زکوٰۃ کو پہلے فرض کیا. بھائی اتنا تو نکالنا ہی نکالنا ہے، آپ کو اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، نکالنا ہی نکالنا ہے. مال آپ نے کمایا ہے تو اتنا نکالو. اور اگر مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتا ہے تو دنیا کے اندر میں کوئی آدمی بھوکا نہیں مرے گا. دنیا کے اندر میں کوئی مسلمان کبھی بھی فقر اور تنگدستی کا شکار نہیں ہوگا. دنیا کے اندر میں کوئی مسلمان عورت بھوکے رہنے کی وجہ سے زنا کرنے کے اوپر میں مجبور نہیں ہوگی. کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے کسی مرد کے ساتھ میں وہ سونے پر مجبور نہیں ہوگی، جب مسلمان اپنے ٹھیک طور سے زکوٰۃ کو نکالے گا. اس لیے زکوٰۃ کا نکالنا اتنا ضروری ہے جتنا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ نے اس کی جگہ 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 جو ہے وہ ترغیب بھی دی ہے اور ترغیب بھی دی ہے، شوق بھی دلایا ہے اور ڈرایا بھی. قارون کا قصہ دیکھو کہ قارون کو اللہ نے مال دیا، بے حد بے شمار مال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تیرا مال ہے، اس میں سے تو جو ہے زکوٰۃ نکال. وہ کہنے لگا تو میرا مال ہڑپ کرنے کے لیے آیا ہے. بھائی آپ بھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں نا؟ بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں نا؟ اس کا حساب آپ رکھ رہے ہیں نا؟ رکھو، نہیں تو کیا ہوگا؟ گزشتہ جمعے بتایا تھا کہ پیٹ میں پیشاب پاخانہ جمع ہو گیا، وہ آپ کے کھانے کی وجہ سے ہی جمع ہوا ہے، کہیں باہر سے نہیں آیا. مال کمانے کی وجہ سے ہی مال جمع ہوا ہے. اب وہ پیشاب پاخانہ پیٹ میں جمع ہوا باہر نہیں نکلا تو جس طرح سے پوری باڈی برباد ہو جاتی ہے، اسی طرح سے مال میں سے جب زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے پورا مال برباد ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خشکی اور تری میں کسی کا مال اگر برباد ہوتا ہے اور کوئی مالی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، پیسہ بہت تھا، پریشانیاں شروع ہو گئیں، وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ صرف اتنی بن رہی ہے کہ اس نے اس مال میں سے مال کا حق نہیں ادا کیا ہے. اتنی وجہ ہے. کر کے دیکھو بھائی، اگر کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، مال بہت کما رہا ہے اور کمانے کے بعد میں اب پریشانی کا شکار ہو گیا ہے، تو وجہ یہی ہے کہ اس نے اس مال میں سے اللہ کا حق نہیں ادا کیا. وجہ یہی ہے، دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. آپ دیکھ لو، اسی وجہ سے اللہ مال کو روکتے ہیں کہ حق نہیں ادا کر رہا ہے. اللہ مال دے کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں، دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اللہ مال دے کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر دینے کے بعد میں خرچ کر رہا ہے تو یہاں سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے چھوٹا سا پائپ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے ایک باریک پائپ کے ذریعے سے سمجھو پانی آ رہا ہے، تو ایسے اللہ مال دیتے ہیں. اس نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس پائپ کو اور بڑا کر دیتے ہیں، پانی اور زیادہ آئے گا، پیسہ اور زیادہ آئے گا. اس نے اور خرچ کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ اس پائپ کو اور موٹا کر دیتے ہیں. یہ پاؤں انچ سے آدھا انچ، آدھا انچ سے پونا انچ، پونا انچ سے 1 انچ، 1 انچ سے 2 انچ، 2 انچ سے 5 انچ تک اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتے ہیں کہ مال اس طرح سے دھڑا دھڑ آئے گا جب آدمی اس مال میں سے خرچ کرے گا.
روزانہ فرشتے دعا کرتے ہیں بھائی، اللہم آتی منفقا خلفا وممسکا تلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بے حد و حساب دے اور روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ آپ کو میں ایک قصہ سناؤں جس کو اللہ نے سنایا، قرآن میں سنایا اللہ نے۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ ہے، اور ہر جمعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ جی جو آدمی سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کا اس جمعے سے لے کے اگلے جمعہ تک جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نور اس کے اوپر میں قائم فرماتے ہیں، اور بہت ساری اس کی فضیلت ہیں۔ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور بہت ساری اس کی فضیلت ہیں، وہ نہیں ذکر کرنا مجھے۔ میں نے سورہ کہف کا نام اس لیے لیا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 قصے بیان فرمائے۔ کتنے قصے؟ 4 قصے۔ اگلے ہفتے تک پڑھ لیں گے آپ چاروں قصے انشاءاللہ۔ ہاں، یہی میں قرآن کا درس آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگلے ہفتے تک سورہ کہف کے 4 قصے پڑھ لینا۔ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قصص الانبیاء میں لکھے ہوئے ہیں، یہ تو قرآن میں ہی پڑھ لو، قرآن میں لکھا ہوا ہے 4 قصے ہیں۔ تو 4 قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، وہ 4 قصے جو ہے بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ جو ہے وہ مال کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیا کی مثال ایسی ہے، جو بھی مل رہا ہے دیکھو کروڑوں اربوں خربوں جو بھی مل رہا ہے، تو اس سب کا مثال اللہ نے فرمایا کہ مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برسا، اور جو ہے وہ زمین میں سے اناج ہوگا، لہلہایا، پھر دھوپ آئی، پھر وہ سوکھ گیا، پھر ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر ہوا نے اس کو اڑا دیا۔ تو ایک پروسیجر ہے، بھائی مال آیا، چند دن رہا، پھر اس کے بعد میں ختم ہو گیا، پھر یہ مٹی میں چلا گیا۔ یہی انسان کی حقیقت، یہی ہے اس کا پوری کہانی اس کی یہی ہے انسان کی، کہ بھائی پیدا ہوا، بڑا ہوا، مال کمایا، بوڑھا ہوا، مال ختم ہوا، مٹی میں چلا گیا، فنش۔ آپ کی میری پورے دنیا کے انسانوں کی یہی کہانی ہے۔ اللہ نے ایک آیت میں ذکر فرمایا ہم سب کی کہانی کو، کہ تم جسے بڑا سمجھ رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی ہے۔ آج تم بڑے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، پیسہ کمایا، بڑے ہو گئے، پیسہ آیا، پھر بوڑھے ہو گئے، پیسہ چلا گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ہوا کے اندر میں اڑ گیا، تم قبر میں چلے گئے، ختم ہو گئی کہانی تمہاری۔ پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد میں جب پہنچو گے وہاں اصل کہانی شروع ہوتی ہے، جس کے بعد موت نہیں ہے، جہاں موت نہیں ہے پوری زندگی۔ تو اللہ جو ہے یہ زندگی کی مثال دے کر کے قصہ بیان فرماتے ہیں سورہ کہف میں، کہ 2 آدمی تھے، ایک آدمی جو ہے مالدار تھا، ایک آدمی غریب تھا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس واقعے کو ذکر کر رہے ہوں گے تو بہت پرانا زمانہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے وحی نازل کر کے یہ واقعے کو بتایا ہے، تو اس سے ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہوگا۔ تو اس وقت میں جو ہے یہ ساری جو ہے تجارتیں، یہ کچھ نہیں تھا۔ جس کے پاس میں بڑی کھیتیاں ہوتی تھیں اس وقت میں وہی مالدار ہوتا تھا۔ ابھی قریب کے زمانے میں بھی جس کے پاس میں بڑی کھیتی ہوتی تھی وہی مالدار ہوتا تھا۔ 100 ایکڑ 200 ایکڑ 1000 ایکڑ والا جو ہے وہ بڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو اب جو ہے ایک آدمی مالدار، ایک آدمی غریب۔ جو مالدار تھا اللہ نے اس کو ایک ایسا کھیت عطا فرمایا تھا کہ وہ انگور کا باغیچہ تھا، اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کہ ہم نے اس انگور کے باغیچے کا جو گھیراؤ کیا تھا بارڈر سے، اس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور وہ انگور کے جو بیلیں لگتی ہیں ان کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کے اندر میں بھی جو ہے وہ کھیتی اگتی تھی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ایسا ہم نے باغیچہ دیا تھا کہ اس باغیچے کے اندر سے نہر جاتی تھی۔ یہ سارے 4 صفات اس کھیتی کے اللہ نے ذکر فرمائے قرآن میں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آیت پڑھ پڑھ کر کے آپ کو جو ہے ساری باتیں بتاتا، اور پھر آپ اس کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو کس بات کی نصیحت کر رہا ہے۔ مال کا نقصان، جمع کر کے رکھنے کا نقصان کیسے ہمارا اللہ ہم کو بتا رہا ہے۔
یہی ہے اللہ کا کلام. اللہ ہم سے کلام کرتے ہیں, اللہ ہم سے بولتے ہیں, دیکھو میں بول رہا ہوں سنو یہ بات, دیکھو میں بول رہا ہوں سنو یہ بات. قرآن پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ اللہ ہم سے کلام کرتے ہیں. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میں کہ اگلے ہفتے تک یہ 4 قصے پڑھ کر کے آئیے. مال خرچ کرنے میں ہمت پیدا ہوگی. آدمی مال نہیں خرچ کرتا ہے, جمع کرنا آسان ہے, خرچ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جو ہے خرچ کرنے ہی پر مال کی بڑھوتری ہے. تو وہ باغیچہ, تو ایک مرتبہ وہ غریب آدمی کے ساتھ میں جو ہے مالدار آدمی باغیچے میں آیا اور آ کر کے تکبر کی باتیں کرنے لگا. چلو اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق. اگلے جمعہ